ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ماہر اکانومسٹ ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. کیا کہیں گے اس کا جو امپیکٹ ہے، جو ایران کا بیان ایک سامنے آیا آبنۂ ہرمز سے متعلق، اس کا معیشت پر دنیا بھر میں اور خاص طور پہ پاکستان میں کتنا امپیکٹ دکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے، یہ 1973 کے بعد سب سے بڑا گلوبل آئل شاک بوتھ ان ٹرمز آف سپلائی اور ڈسرپشن تھا. اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ دنیا کا 20% تیل اور 20% RLNG وہاں سے گزرتی ہے. یہ ایک بہت بڑا چنک تھا جو کہ سسٹم سے نکل گیا تھا. پرائسز ہم نے دیکھی 65 سے آلموسٹ ڈبل ہو گئیں، اور جو اویلیبلٹی تھی وہ ریسٹرینٹ ہو گئی. اس سے دنیا بھر کی جو معیشتیں تھیں ان میں نہ صرف اکانومیز کے سلو ہونے کا خدشہ پیدا ہوا، بلکہ جو انفلیشن، افراط زر، خاقان قیمتوں صاحب، کے قطع بڑھنے کی کلامی کے شرح لیے نے انتہائی معذرت، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. مولانا طاہر اشرفی صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے، دین آپ سے کنٹینیو کریں گے. مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. کیا کہیں گے اس وقت ایران کا ایسے وقت میں بیان آنا، جب فیلڈ مارشل اس وقت وہاں پر موجود ہیں؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس بیان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے، الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی، ہماری قیادت کی، ہماری کوششوں کی، جو ہماری قیادت کر رہی تھی فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیب صاحب، ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارے وزیر خارجہ. تو یہ جو ہم نے آغاز کیا تھا جنگ کے ساتھ ہی امن کا اور امن مشن کا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بڑی کامیابی دی ہے ہمیں، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ تکمیل تک پہنچے، اور جو شمع اسلام آباد سے امن کی روشن ہوئی ہے، وہ شمع جو ہے وہ پوری دنیا کو امن کی روشنی جو ہے وہ دے سکے، اور امن کی روشنی جو ہے وہ پھیلے، اور دنیا میں معاشی بحران بھی ختم ہو، اور دنیا کے اندر جو یہ جنگوں کا ماحول ہے یہ بھی ختم ہو. بالکل. طاہر صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ جو کردار ادا کر رہا ہے اس وقت مسلم دنیا اور مغرب میں ایک اہم رابطے کا ذریعہ بھی بنتا جا رہا ہے؟ جس طریقے سے لبنان کے وزیر اعظم پاکستان کو کال کرنا اور کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں کو رکوایا جائے. دیکھیے، یہ بات طے ہے، اور یہ بات سب کے علم میں ہے کہ ہم نے یہ جو امن مشن شروع کیا تو ہم نے اپنے دوست ممالک کے مشاورت اور ان کی تعاون سے یہ سلسلہ شروع کیا. سب سے پہلے ہم نے سعودی عرب کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری لیڈرشپ گئی تھی، ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل صاحب گئے تھے وہاں. انہوں نے سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان سے ملاقات کی. اس میں یہ ایک جسے آپ کہتے ہیں عربی میں خطہ کہتے ہیں، ایک لائحہ عمل مرتب کیا کہ کس انداز سے مسلم امہ کو آپس میں تصادم سے بھی بچانا ہے، عرب اسلامی ممالک کے اور ایران کے درمیان تصادم جو ہے اس کو بھی جو ہے بچانا ہے، اور اس معاملے کو جو ہے کسی امن کی طرف لے کر جانا ہے. پھر اس کے بعد آپ دوسرا اجلاس دیکھیں جو وزرائے خارجہ کا ہوا ریاض میں، جس میں ترکیہ، مصر، پاکستان اور سعودی عرب بیٹھے. پھر وہ وزرائے خارجہ پاکستان آئے. تو اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان روز اول سے سعودی عرب، ترکیہ، یہ دو جو ہمارے دوست ممالک ہیں اور بہت قریب ہیں ہمارے، پھر اردگان صاحب اور امیر محمد بن سلمان، تو ہمیں پہلے دن سے ان کا اعتماد حاصل تھا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب سعودی عرب جو ہے آپ کے ساتھ کسی معاملے میں آتا ہے تو ایک بہت بڑی اسلامی دنیا کے ممالک جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کی تکمیل اس وقت ہوئی جب وزیر اعظم پاکستان نے جنگ کے خاتمے کے لیے جو جنگ بندی کے لیے جو میسج کیا، تو وہ میسج صرف میاں شہباز شریف صاحب کا میسج نہیں تھا. میاں شہباز شریف صاحب پر اعتماد تھا یورپی ممالک کا بھی، عرب اسلامی دنیا کا بھی، اور جو ہے اپنے بردر اسلامی ممالک کا بھی، عرب ممالک کا بھی، خلیج تعاون کونسل کا بھی، OIC کا بھی. اسی کی بنیاد کے اوپر یہ ایک میسج کیا گیا تھا، اور یہ اس میسج کی اہمیت امریکی پریزیڈنٹ کو بھی معلوم تھی، امریکی قیادت کو بھی جانتے تھے، اور ایرانی قیادت بھی جانتی تھی. اسی لیے چند لمحوں میں آپ نے دیکھا کہ دونوں طرح سے اس کی تحسین شروع ہوئی اور پھر جنگ بندی ہو گئی. پھر اسلام آباد کے اندر جس طرح یہ قیادت جمع ہوئی ایران کی اور امریکہ کی، پھر ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب قطر، سعودی عرب اور اب ترکیہ میں وہ مختلف جو قائدین ہیں دنیا کے سربراہ ہیں ان سے ان کو بات چیت کر رہے ہیں، ساری صورتحال سے ان کو آگاہی دے رہے ہیں. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب گزشتہ 3 دن سے ایران میں بیٹھے ہیں، اور ان کا ایران میں
جا کے بیٹھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ جو ایک چیز پھیلائی جا رہی تھی اور ایک چیز جو کہی جا رہی تھی کہ ممکن ہے جو ایران کی سیاسی قیادت ہے اور جو عسکری قیادت ہے یا پاسداران میں سے کوئی گروپ ہیں تو ان کو تائید نہ ملے، تو وہ ساری جب چیزیں جمع ہو گئی اور اس میں کامیابی حاصل ہو گئی فیلڈ مارشل صاحب کو، تو پھر کل لبنان کی جنگ بندی ہوئی اور آج جو ہے وہ اپنا کھل گیا، اور اب جو ہے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں ہماری قیادت کا بھی اور ایران کا بھی۔ تو پاکستان نے ان چند دنوں میں بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، جس میں سب سے بڑی کامیابی جو میرے نزدیک ہے وہ مسلم امہ کا اور مسلم ممالک کا اتحاد ہے، آپس میں ایک جگہ پہ جمع ہونا، ایک موقف اختیار کرنا، پھر ایران امریکہ اسرائیل جنگ بندی، اور اب انشاءاللہ آپ آج یہ بات میری یاد رکھیں کہ اب یہ منزل جو ہے، اب یہ قافلہ جو ہے وہ مسئلہ فلسطین کے حل کی طرف جائے گا، کیونکہ وہ اصل ہے اور وہی اساس ہے۔ جب تک وہ حل نہیں ہوگا یہ معاملات جو ہیں کہیں نہ کہیں یہ سلگتے رہیں گے۔ تو اب یہ جو امن کی شمع ہے یہ انشاءاللہ اہل فلسطین کے لیے اور پھر اہل کشمیر کے لیے بھی امن لے کر آئے گی، اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جلد کامیابی انشاءاللہ مقدر بنے گی پاکستان کا اور عالم اسلام کا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔